بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کے لیے دو راحتیں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک راحت خوشخبری تو اس کو تب حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری راحت، دوسری خوشخبری اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور بندہ مومن کی زندگی کو بہت عمدہ طریقے سے ایک تمثیل کے ذریعے سے جوڑ دیا ہے، یعنی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی بھی روزے ہی کی مانند ہے۔ انسان اگر غور کرے تو روزے کی حالت میں انسان صبح سے لے کے شام تک اپنی بعض اہم جبلی ضرورتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، وہ اپنی خواہشات کو لگام لگائے ہوئے ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض اوقات وہ بہت شدید تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے، لیکن انسان انہیں روکے رکھتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو پابندی عائد تھی وہ پابندی ختم ہو گئی، اور بندہ مومن روزہ کھول لیتا ہے، روزہ افطار کر لیتا ہے، اور اس کو ایک راحت، ایک خوشی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح کی راحت، خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ گویا کہ رب سے ملاقات سے پہلے بندہ مومن کی زندگی روزے ہی کی مانند تھی۔ جیسے روزے میں انسان اپنے آپ کو بعض خواہشات سے روکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے پوری انسانی زندگی ایک بندہ مومن کے لیے ایسا امتحان ہے جس میں وہ اپنے اندر کی بعض خواہشات کو روکے رکھتا ہے، وہ خواہشات کی جو ناجائز ہیں، جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں، وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اور انسان ان کو ایسے روکتا ہے، ان پر ایسے قابو پاتا ہے جیسے وہ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس پر قابو پاتا ہے۔ روزے کی حالت دن ختم ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو افطار کرنے کے وقت ایک خوشی، راحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی یہ رمضان اور غیر رمضان میں جاری رہتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ بندہ مومن کو یہ خوشخبری سنا دی کہ دیکھو، جیسے دن کا روزہ افطار کے وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی کا روزہ بھی موت کے وقت ختم ہو جائے گا۔ جیسے افطار کے وقت تمہیں یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے سارا دن اس کی فرما برداری میں اپنی خواہشات کو روکے رکھا، بالکل اسی طرح سے تمہیں اپنی زندگی کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات سے، ان خواہشات سے بچا کے رکھنا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جب بندہ مومن ایسی زندگی گزارنے کے بعد اللہ سے ملے گا
تو جیسے افطار میں اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، ویسے ہی اس کو اپنے مالک سے ملاقات کے موقع پر بھی خوشی نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔